کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو. اللہ تعالیٰ کے اسی فرمان کی تعمیل میں آئیے قرآن پاک کو مل کر پڑھنے اور سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا. ترتیب و پیشکش عبید طاہر. سمجھ کے گئے کوئی پڑھے تو نور علی نور ہے، بلا سمجھ کے بھی پڑھے تو باعث سرور ہے. سمجھ کے گئے کوئی پڑھے تو نور علی نور. پروگرام ترتیل کے ساتھ عبید طاہر آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور آج کا یہ حلقہ دراصل آخری ہفتے کا پہلا حلقہ ہے، یعنی کہ اب رمضان کریم رخصت ہو رہا ہے اور عید کے دن قریب آ رہے ہیں. جتنے بھی دن باقی ہیں ان سے فائدہ اٹھانا اور ان لمحات کو یادگار لمحات میں تبدیل کرنا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، اور اس کے لیے کوششیں جاری رہنی چاہیے. رات ہو یا دن ہو، کوئی بھی لمحہ ضائع نہ ہو. اس کے لیے جو کچھ ہم کر سکتے ہیں وہ ہمیں کرنا چاہیے. اور ہم کیا کیا کر سکتے ہیں؟ ہم ذکر و اذکار میں وقت گزار سکتے ہیں، ہم تلاوت میں وقت گزار سکتے ہیں، وقت پر نمازیں پڑھنے میں. اور اس کے علاوہ جو میرے جیسے جو کوتاہی برتنے والے لوگ ہیں ان کو ذرا سا جوڑنے میں بھی، اس میں بھی آپ کو ثواب ملے گا کہ بھیا دیکھو یہ وقت گزر رہا ہے، اس کو صحیح کام میں لاؤ. تو میرے جیسے لوگوں کو راستے پہ لگانا، ان کی رہنمائی کرنا، ان کو وقت پہ متنبع کرنا، یہ بھی نیک کاموں میں شامل ہے، اور اس پہ بھی عمل ہونا چاہیے، کیونکہ ہم ایک دوسرے کا خیال رکھنے والے ہیں. اور مومن ایک دوسرے کا آئینہ ہوتا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کے اندر جو کمیاں ہوتی ہیں وہ اس طرح سے دور ہوتی ہیں. آئینہ کیا کرتا ہے؟ آئینہ آپ کے اندر جو کمی ہے اس کو بتا دیتا ہے کہ بھئی یہ چہرہ یہاں سے صاف نہیں ہے، اس کو صاف کر لو. تو ایک مومن دوسرے مومن کو بھی بتاتا ہے، ایک انسان دوسرے انسان کو بتاتا ہے بھئی تمہارے اندر یہ کمی ہے، یہ چیز ہے، یہاں پر کچھ کوتاہی ہو رہی ہے تو اس کو دور کر لو. ہاں یہ ہے کہ جو کہنے کا انداز ہے وہ پیار والا ہونا چاہیے، وہ محبت والا ہونا چاہیے، وہ دوسرے کو زج کرنے والا نہیں ہونا چاہیے، وہ دوسرے کی بے عزتی کرنے والا نہیں ہونا چاہیے. تو اس چیز کا خیال رکھتے ہوئے ایک دوسرے کی اصلاح کی جانی چاہیے، تاکہ جتنے بھی دن باقی ہیں اس ماہ مبارک کے وہ زیادہ سے زیادہ کام میں لائے جائیں، زیادہ سے زیادہ ان سے فائدہ اٹھایا جائے. کون جانتا ہے کہ اگلے سال تک ہم میں سے کون رہے گا اور کون نہیں. جو در سے انقلاب ہے ان کو پڑھنے کے سلسلے میں اب ہم آج پڑھنے والے ہیں، بلکہ دہرانے والے ہیں، کیونکہ یہ صورتیں ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. ہم آج انشاءاللہ دہرائیں گے سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، بشرطے کہ وقت نے اجازت دی. تو سورۃ الاخلاص سے ہم شروع کرتے ہیں، اور یہ 4 آیتوں کی ایک چھوٹی سی سورت ہے، اور حروف کے اعتبار سے یا آیات کے اعتبار سے تو چھوٹی ہے، لیکن اپنے معنی اور مفاہیم اور اپنی فضیلت کے اعتبار سے یہ سورہ 1/3 قرآن کے برابر کہی گئی ہے. یعنی کہ اگر کوئی شخص اس سورہ کو پڑھتا ہے تو گویا کہ اس نے 1/3 قرآن پڑھ لیا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو سورہ ہے یہ اسلام میں جو توحید کا جو تصور ہے، اللہ کے ایک ہونے کا جو تصور ہے، اس کو واضح کرتی ہے یہ سورہ. اس کی ہر آیت میں ان اینگلز کو جمع کیا گیا ہے کہ جس پر کہ دوسرے مذاہب میں جو اللہ کے بارے میں یا اپنے خالق کے بارے میں جو تصور ہے اس کا رد ہے. اور اسی وجہ سے جو قرآن پاک میں جو توحید کا بیان ہے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی جو صفات ہیں اور اس کے جو خصائص ہیں، ان کے بارے میں جتنی آیات ہیں ان کا نچوڑ وہ اس سورہ کے اندر موجود ہے. اور اسی لیے اس کو 1/3 قرآن کے برابر کہا گیا ہے حدیث پاک میں، اور اس کا جو ثواب ہے وہ بھی اتنا ہے. تو یہ باتیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب بھی آپ سورۃ الاخلاص پڑھیں تو پورے اخلاص کے ساتھ پڑھیں اور اس کے معنی کو سمجھتے ہوئے پڑھیں، ٹھیک ہے. اور اس کے معنی کچھ ایسے نہیں ہیں کہ جو یاد نہ رہنے والے ہوں. یہ تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے، بنیاد ہے، پورا قرآن ہمارے ایمان کا حصہ ہے، لیکن
ईमान की बुनियाद तौहीद है, यानी कि अल्लाह को एक समझना। और अल्लाह को एक समझने का क्या मतलब हो सकता है, वो इस सूरह में और इसकी तफसीर में आपको मिल जाएगा। तो 4 आयतें हैं और अब हम उनको पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तफसीर और उसकी वजाहत की तरफ मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि हमारा मकसद इस प्रोग्राम के जरिए से सिर्फ जो इबारत है, तिलावत है, उसको दुरुस्त करना है। आप बासानी, आपको इंग्लिश में भी, आपको हिंदी में भी, उर्दू में, आप और कोई ज़बान बोलते हैं, बंगाली में, नेपाली में, आपके सिन्हाले में, तामिल में, मतलब कन्नड़ में, जो भी ज़बानें आप लोग सुनने वाले बोलते हैं मुख्तलिफ, तो उन तमाम ज़बानों में तर्जुमा मौजूद है। तो आप वो कुरान हासिल करें और उसका तर्जुमा अपनी ज़बान में पढ़ें और इसको समझें। ख़ास तौर पे सूरतुल इखलास को ज़रूर समझें। बहुत सारी हमारी जो अक़ीदे की बुराइयां हैं वो सिर्फ इस सूरत से दूर हो जाएंगी, बल्कि सारी दूर हो जाएंगी। बिल्कुल बहुत ही क्लियर कंसेप्ट आपको अल्लाह ताला की ज़ात के बारे में ये सूरत देती है। तो आइए पढ़ते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। हमज़ा आइन। अऊज़ु बिल्लाहि, औज़ु नहीं, औजु नहीं। अऊज़ु बिल्लाहि, बिल्लाहि नहीं, बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मिनश शैतान नहीं पढ़ना है, मिनश शैतान नहीं, मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाह नहीं, बिस्मिल्लाह बारीक करके पढ़ना है। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रह नहीं, रहमानिर रहीम, रहमान नहीं, रहमानिर रहीम, निर्रहीम नहीं, निर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, निर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद। कुल काफ कैफ, कुल हुवल्लाह नहीं, कुल काफ अदा करना है। कुल हुवल्लाह सीने के बाद, कुल हुवल्लाहु, हुवल्लाहु नहीं, कुल हुवल्लाहु। हमारे आमतौर पे जो आपने भी सुना होगा, पढ़ते हैं कुलु वल्लाहु, कुलु वल्लाहु। अब ये गलत है, कुलु वल्लाहु नहीं है, ये है कुल हुवल्लाहु अहद। कुल हुवल्लाहु अहद, हुवल्लाहु नहीं, हुवल्लाहु। अल्लाह के नाम में नामी से पहले क्या है, जबर है, तो हम इसको पुर करके पढ़ेंगे। हुवल्लाहु, हुवल्लाहु अहद, अहद, अहद नहीं, अहद नहीं है, अखद भी नहीं है, अखद भी नहीं है, अहद नहीं पढ़ना। अहद दाल की आवाज मतलब आ तो रही है लेकिन वाज़े नहीं, अहद नहीं, अहद, अहद। कुल हुवल्लाहु अहद, कुल हुवल्लाहु अहद। अल्लाहु समद, अल्लाह, इसको भी हमने क्या किया, मोटा करके पढ़ा है, क्योंकि अल्लाह हम क्या पढ़ रहे हैं जबर के साथ, तो अल्लाहु समद, साद, हुस्समद नहीं, हुस्समद। अब अगर इसको मिला करके पढ़ना है तो जैसे मैंने बताया था वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ह में, कि अगर मज़ह को अल्लज़ी से मिलाना है तो कैसे हमने क्या सीखा था कि जहां पर तनवीन हो, यानी कि 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश हो, और उसके बाद वहां पे आगे जो अगली वाली आयत से हमें मिला करके पढ़ना है। तो अगर तो वहां जो लफ्ज है, जो मतलब जो आगे वाला जो हर्फ है वो लाम के अलावा कोई है तो बात बदल जाती है। अगर वाव है तो उसकी सूरत अलग हो जाती है, लेकिन अगर इनके अलावा कुछ और कोई हर्फ आता है ना, तो फिर वहां पे जैसे मैंने बताया था आपको, अफवाजन फसब्बिह, ठीक है, क्योंकि वहां पर वाव भी नहीं था, लाम भी नहीं था, तो वहां पर हमें जरूरत नहीं पड़ी कि हम कोई और तरीका इस्तेमाल करें। जहां पर वाव होगा तो वहां तो हम सीधे वाव के ऊपर जो है ना वो जो तशदीद हम दे करके हम पढ़ लेते हैं।
لیکن اور اگر ان میں سے نہیں ہے، جیسے افواجن میں کوئی نہیں ہے، نہ تو لام ہے اور نہ ہی واو ہے، تو وہاں پہ دوسری صورتحال بن گئی، سیدھے سیدھے ہم نے افواجن فسبح پڑھا. تو یہ جو ہے، یا ہم نے پڑھا تھا مؤصدۃ فی عمد، مؤصدۃ فی عمد، ہے نا. تو یہاں پر ہم نے کچھ بھی نہیں کیا، آرام سے اس کو پڑھ لیا. تو لیکن اب جیسے فی الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل، اب ہم نے وہاں پہ کیا کیا تھا کہ دو زیر تھی لیکن آگے کیا تھا، واو تھا، تو ہم نے واو کے اوپر تشدید دے کر کے تضلیل وارسل ہم نے اس طرح سے پڑھ لیا تھا. لیکن جہاں پر دو زیر یا دو پیش کے بعد کیا آتا ہے، لام آتا ہے، تو وہاں پر جو تن یا تن کی آواز آتی ہے نا، وہ جو نون کی جو آواز آتی ہے، جو تنوین میں جو نون کی، اس نون کو پھر ہم آگے جوڑتے ہیں. جیسے ہم نے پڑھا تھا وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي تِنِ الَّذِي، کیوں؟ یہ تھا لُمَزَةٍ تن، اب نون کو ہم نے ملایا تِنِ الَّذِي. ایسے ہی یہاں پر قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ میں اگر آپ ملا کے پڑھیں، کیونکہ یوں پڑھا جاتا ہے ایک ہی سانس میں قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ، لیکن یہ صحیح نہیں ہے. آپ کو جب ملا کر کے پڑھنا ہے تو ہر آیت کا جو آخری حرف ہے اس کے اوپر جو بھی حرکت ہے اس کو ظاہر کرنا ہے. اب قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، أَحَدٌ یہاں پر کیا ہے، تنوین ہے. تو اب تنوین کا جو نون ہے اس کو ہم آگے لام آ رہا ہے تو اس سے ملائیں گے، تو ہم اس کو پڑھیں گے أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ. اب ہم نے جب ملایا ہے تو ایک اور فرق آ گیا. وہ فرق کیا ہے کہ جو اللہ، جو ہم جب الگ الگ پڑھے تھے تو ہم نے اللہ کو موٹا کر کے پر کر کے پڑھا تھا. ہم نے پڑھا اللہ الصمد، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ جو آپ آواز سن رہے ہیں اس میں یہ جو الف یا حمزہ اس کے اوپر کیا ہے، زبر ہے، تو ہم نے اس کو موٹا کر کے پڑھا. لیکن جب ہم احد سے ملا دیں گے اس کو، احد نلہ، اب یہاں پر نون کے نیچے زیر ہے اور اللہ سے پہلے کیا آ گیا، زیر ہو گئی، تو اب ہم اس کو اللہ نہیں پڑھیں گے بلکہ اس کو باریک پڑھیں گے. قل هو اللہ احد نلہ الصمد. اب نلہ نہیں پڑھیں گے اس کو، ٹھیک ہے. تو یہ باریکیاں ہیں. بہرحال میرا مشورہ بھی یہی ہوگا کہ آپ ایک ایک آیت پر رک کر کے آرام سے پڑھیں تاکہ اس طرح کی جو باریک چیزیں ہیں ان میں نہ الجھیں. اور قل هو اللہ احد، سانس مکمل کر لیں، آپ وقف کر لیں پھر پڑھیں اللہ الصمد اس طرح سے، تاکہ کوئی پریشانی نہ ہو. ہاں ملانا ہی چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہی ہے جو میں نے بتایا ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اس طرح سے آپ کو ملانا پڑے گا. اب اگر اللہ الصمد کو اگلی آیت سے آپ کو ملانا ہے تو اللہ الصمد کے دال پہ پیش ہے، تو ہم اس کو پڑھیں گے اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. اب اللہ الصمد پڑھنا ہے، دو، ٹھیک ہے. خالی اس کو ساکن کر کے اللہ الصمد لم یلد، یہ صحیح نہیں ہے. کیوں صحیح نہیں ہے؟ اس لیے کہ آپ نے ایک حرکت غائب کر دی، دال کے اوپر جو پیش ہے اس کو غائب کر دیا. لیکن لم یلد ولم یولد ہم ایسے ہی پڑھیں گے، ولم یولد، کیوں؟ اس لیے کہ دال ساکن ہے تو ہم اس کی حرکت ظاہر کر رہے ہیں. لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ وہاں ہوتا ہے جہاں حرکت ہو اور ہم اس کو ظاہر نہ کر رہے ہوں. تو اب یہ تینوں آیتیں اگر ہمیں ایک ساتھ پڑھنی ہے تو اس کی شکل یہ بنے گی، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. ٹھیک ہے جی، تو امید ہے کہ بات واضح ہو گئی ہوگی. اور اب آپ اس کو دہرا بھی لیجئے گا. آخری جو آیت ہے اس میں ولم یکن لہ، کاف کو لام کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے، کن لہ ولم یکن لہ کفوا احد. کفوا احد، کفوا نہیں پڑھنا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ تنوین ہے، دو زبر ہیں، اور اس کے بعد حلق سے ادا ہونے والے 6 حروف میں سے ایک حمزہ ہے. تو جہاں پر بھی تنوین کے بعد، نون ساکن کے بعد ان میں سے کوئی بھی، یعنی حمزہ ہا، عین غین، ہا خا، ان 6 میں سے کوئی بھی حرف آئے گا تو ہم کیا کریں گے، وہاں پر آواز کو ناک میں نہیں لے جائیں گے بلکہ سیدھے سیدھے بالکل سپاٹ اظہار کر کے پڑھیں گے. کفوا احد،
كفوا أحد ولم يكن له كفوا أحد. ہے کس میں تاب اس کتاب سے کتاب لا سکے، ہے کس میں دم کے ایک آیت سے جو بنا سکے، ہے کس میں تاب اس. پھر اس سورہ کو پوری طرح سے شروع سے آخر تک پڑھتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ولم يكن له كفوا قاف نہیں ہے كفوا أحد. اب اگلی سورہ سورۃ الفلق ہے اور سورۃ الفلق میں 5 آیتیں ہیں اور اس کی جو تمام جو آیتیں جس حرف پہ ختم ہو رہی ہیں اس کو ہم پورے طور پر واضح کریں گے. تھوڑا سا اس کے اوپر ہمارا زور ہوگا کہ سننے والے کو بالکل واضح انداز میں سمجھ میں آئے کہ کس حرف پہ ہم نے آیت کو ختم کیا ہے. تو یہ آیتیں ختم ہو رہی ہیں قاف، با اور دال پر، اور یہ ان حروف کو قلقلہ کہتے ہیں، مطلب تھوڑا سا اس میں زور سے اس کو ادا کیا جاتا ہے. عام جو دیگر جو حروف ہیں ان کے مقابلے میں ان حرفوں کو تھوڑا سا زور کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے، اور وہ ابھی پڑھتے ہوئے آپ اس پہ غور کیجیے گا تو آپ کو واضح طور پر محسوس بھی ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق. فلق دیکھ رہے ہیں قاف جو ہے وہ الگ سے آپ کو سننے میں آ رہا ہوگا. ہم فلق نہیں پڑھ رہے ہیں، فلق نہیں، فلق قو ہے نا، قاف کی آواز آ رہی ہے. قل اعوذ اور یہ جہاں جہاں بھی آئے گا، جیسے ہم شروع میں ہی پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو اعو. قل اعوذ برب الفلق. فلق من شر ما خلق. من شر بالکل باریک کر کے، شر نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے، وہ انگریزی والا لہجہ نہیں لانا ہے، شر نہیں. من شر بالکل باریک کیجیے، راہ کو ڈبل راہ ہے اور زیر ہے تو ایک دم باریک. من شر ما خلق. خلق یہ حلق نہیں ہے، یہ خا ہے، ٹھیک ہے. من شر ما خلق. من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب. ومن شر ویسے ہی جیسے پہلے پڑھا، غاسقن میں گا سکن نہ پڑھیے گا، گاف نہیں ہے، غین ہے. غا آپ کی جو زبان کی جڑ ہے، یعنی کہ ہمارے حلق کا ابتدائی حصہ، وہاں سے ہم اس کو ادا کریں گے. غاسقن غاسقن. اب غاسقن نہیں پڑھیں گے، کیوں؟ بالکل وہی وجہ ہے جو ہم نے کفوا احد میں کہا تھا کہ تنوین کے بعد کیا ہو رہا ہے، حلق سے ادا ہونے والے حروف میں سے ایک حرف یعنی کہ حمزہ آ رہا ہے، تو یہاں پر بھی حمزہ ہے اور اس سے پہلے 2 زیر ہے یعنی کہ تنوین ہے، تو ہم اس کو ظاہر کر کے پڑھیں گے غاسقن اذا. غاسقن اذا وقب. وقب. اب یہ قا بھی اور با بھی دونوں ایک ہی طرح کے، ایک ہی صفات والے حروف ہیں. وقب قب. اب وقب نہیں، قب وقب. ومن شر غاسق اذا وقب. وقب. ومن شر النفاثات. نفاثات. اب اس میں فا اور ثا دونوں پر کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر ہم کھینچیں گے. ایک الف کیا ہوتا ہے؟ 2 زبر کے برابر ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس سے زیادہ نہیں اس کو کھینچنا ہے، اس سے کم بھی نہیں کرنا ہے. اب اس کو کئی دفعہ نفاثات ہی پڑھتے ہیں، مطلب فا کا جو مد ہے، جو مطلب جو اس پہ کھڑا زبر ہے
اس کو غائب کر دیتے ہیں لوگ. من شر النفاثاتی یا نفاستی, تو دونوں ہی صورتیں غلط ہیں, دونوں کو برابر ہی کھینچنا ہے اور بہت زیادہ نہیں کھینچنا ہے, صرف 2 الف کے برابر. وَمِن شَرِّ نفاثات فی العقد, ٹھیک ہے جی, نفاثات فی العقد. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. اس میں حسد نہ پڑھیے گا. ہم اردو میں تو بولتے ہیں بھئی فلاں فلاں سے حسد کرتا ہے, اردو میں ہم حسد نہیں کہتے. لکھتے ضرور سے ہیں لیکن بولنے میں اتنا اہتمام نہیں کیا جاتا ہے. جو چلتا ہے اوکے ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے اردو میں, لیکن جب آپ عربی میں بولیں گے تو عربی میں آپ کو کو ادا کرنا ہی کہنا فلاں بندہ حسد کرتا ہے, ہم نہیں کہتے حسد کرتا ہے. لیکن عربی میں اگر یہی جملہ آپ کو عربی میں کہنا ہوگا فلان یحسد فلان, تو آپ کو یحسدو کہنا, یحسد نہیں چلے گا وہاں پہ. تو ہمیں اس کو پڑھنا ہے وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اذا حسد. حاسدن میں ہم حاسدن نہیں کریں گے. کیوں؟ اسی لیے کہ جو ہم نے غاسقن اذا نہیں پڑھا تھا تو یہاں پر حاسدن اذا بھی نہیں پڑھیں گے. وجہ وہی ہے, تنوین کے بعد حمزہ ہے. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اذا حسد. پوری سورہ ابھی پڑھ لیتے ہیں, تب تک آپ تھوڑا سا اس کو دہرا لیجیے. خدا کا حکم توڑنا کلام رب. 5 آیتیں ایک ساتھ پڑھ لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. تو الحمدللہ یہ سورہ ہو گئی مکمل, اور اب جو تھوڑا سا وقت باقی ہے اس میں ہم سورۃ الفاتحہ آج پڑھیں گے, اور امید ہے کہ انشاءاللہ میرے ساتھ اس کو دہرائیں گے. اور کل جو آخری سورہ ہے سورۃ الناس, اس کو بھی انشاءاللہ ہم پڑھ لیں گے ساتھ میں. سورۃ الفاتحہ کو ہم جلدی جلدی دہرا لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الحمد نہیں, الحمد نہیں, الحمد دو نہیں, الحمد للہ نہیں, للہ بالکل باریک. الحمد للہ رب العالمین, عالمین نہیں, عالمین. الرحمن الرحیم, الرحمن الرحیم غلط ہے, الرحمن الرحیم غلط ہے. الرحمن الرحیم. مالک یوم الدین, مالک نہیں پڑھنا ہے, مالک یوم الدین, یوم الدین نہیں, مالک یوم الدین. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد بودوني, نعبد وإياك نستعين. نستعين. اهدنا الصراط المستقیم. سینے کے پاس سے ادا کرنا ہوگا. اهدنا الصراط. اب اس میں نہ ہو جائے, غلط ہو جائے گا ظاہر ہے, تو ہم اس کو پڑھیں گے. سینے کے پاس سے ادا ہوگا. اهدنا الصراط, الصراط تل نہیں, الصراط المستقیم, مستقیم نہیں,
مستقيم صراط الذين أنعمت عليهم أنعم نہیں کرنا ہے أنعم صراط الذين أنعمت عليهم عليهم نہیں عليهم نہیں عليهم نہیں پڑھنا ہے عليهم غير المغضوب عليهم غیر نہیں پڑھنا غیر نہیں غير المغضوب عليهم نہیں عليهم ولا الضالين آمین صدق اللہ العظیم. تو الحمدللہ یہ سورہ بھی ہم نے دہرا لی ہے اور انشاءاللہ کل بھی یہ سلسلہ جاری رہے گا. جو بھی 1-2 دن باقی بچے ہیں اس میں کوشش کریں گے زیادہ سے زیادہ ہم دہرا سکیں جو پڑھ چکے ہیں اس کو. اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں میں قرآن کی محبت ڈالے اور ہمارے ان اعمال کو قبول فرمائے. عبید طاہر کو اجازت دیجیے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.